السلام علیکم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وَيَبْقَى بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ وَتَفَرَّدَ بِالْأَوَّلِيَّةِ وَالْقِدَمِ وَسَمَ كُلَّ شَيْءٍ مَا عَدَاهُ بِالْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ كَمَا قَالَ عَزَّ شَأْنُهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وقال كل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله لزم الخلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيئين. عدل وفو تفضل. ونشهد ان محمدا سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین صلی اللہ علیہ وآلہ الہداة المہدیین. من رکب سفینتہم نجا واہتدى ومن تخلف عنہا ضل فغرق وحوا. اوصیکم بعد اللہ بالاعتصام بالتقوی فانہ حبل متین. ثم الصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبۃ الجمعہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی. محترم اور معزز سامعین اور مصلیان، ماہ شعبان المعظم اپنے اختتامی مراحل میں مکمل طور سے داخل ہو چکا ہے اور عنقریب مومنین کے اور مخلصین کے اور متقین کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور ماہ رمضان المبارک کا چاند نکلنے والا ہے. اللہ کے کچھ خاص ایسے بندے بھی ہیں جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں، لیکن شاید رمضان المبارک کے انتظار کرنے والوں کی تعداد
مختصر ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا انتظار نہ ہو۔ جن مومنین نے، جن متقین نے اور جن مخلصین نے اللہ کے اس مہینے کی عظمت اور منزلت کو درک کیا ہے، سمجھ لیا ہے، وہ یقیناً ہر روز انتظار کریں گے کہ کب رمضان المبارک آئے اور ہمیں روزوں کا ثواب میسر ہو۔ اور اب چونکہ کسی عبادت سے کسی عبادت کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم بڑوں کو انتظار نہ ہو تو بچوں کو تو انتظار ہوتا ہی ہے کہ رمضان المبارک آئے۔ ہمارے پاپا کبھی ہمیں مسجد لے کے نہیں جاتے، مگر رمضان میں تو ساتھ میں لے کے کم از کم جائیں گے، کیونکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ آپ فرماتے ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور ایسے ہی نہیں آ رہا ہے کہ جیسے خالی پیلے مہینے آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بالبرکت بالرحمت و بالمغفرہ، یہ جو مہینہ آ رہا ہے تو اس میں رحمتوں کی بارش اپنے ساتھ میں لے کے آ رہا ہے، برکتوں کی سوغات اپنے ساتھ میں لے کے آ رہا ہے، مغفرت کے دروازے اپنے ساتھ میں لے کے آ رہا ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں اے لوگو، ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ کہ یہ مہینہ رحمت کا ہے، یہ مہینہ مغفرت کا ہے، یہ مہینہ برکت کا ہے۔ اب اتنے اہم ترین اور خاص مہینے میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، اور رمضان المبارک کی باران رحمت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر مومن کے دلوں پر جمی ہوئی گرد کو یہ رحمتوں کی بارش دھو کے صاف کر دیتی ہے۔ بطور خاص یہ جو نماز نہ پڑھنے کی گرد جمی ہوتی ہے، یہ جو مسجد نہ آنے کی گرد جمی ہوتی ہے، ان غلاظت اور اس گندگی کو اللہ کی یہ رحمت اور برکت کی بارش اتنا صاف کر دیتی ہے کہ کبھی نہ آنے والے کا بھی قدم ایک بار مسجد کی طرف رمضان المبارک میں اٹھ جاتا ہے۔ کم از کم کچھ ایمان کی کرن جو ہے دلوں میں باقی تو ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ جب انسان آ جاتا ہے اور جب نمازیوں کی صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر رمضان میں تو مغفرت کی ایسی بارش ہوتی ہے، ایسی بارش ہوتی ہے کہ چاہے جتنا بڑا بھی گناہگار ہو، اس کے گناہوں کو اللہ رمضان کی برکتوں کے صدقے میں معاف کر دیتا۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے بچوں، یقیناً گناہوں کا ہو جانا یہ انسانیت کا خاصہ ہے، شائبہ ہے۔ پاسبل ہے کہ ہم گناہگار ہو سکتے ہیں گناہگار،
لیکن یہ ایک بہت بڑا عظیم نعمت اللہ کی آ رہی ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے معبود، اگر تیری قوت اور طاقت اور تیری رحمت اور تیری مغفرت اور اگر تیری نظر کرم ہمارے اوپر رہی تو ایک رمضان ہماری زندگی کو اور نصیب ہونے والا ہے. تو رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، برکت کے ساتھ آ رہا ہے. اس کی برکتوں سے سیراب ہو. اور کیسے سیراب ہونا ہے؟ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک میں کیا ہوا ایک ایک عمل. ایک شخص جو ہے وہ مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ مسجد کا ممبر ہے، ہر مہینے جو ہے 500 روپے دیتا ہے، ہر مہینے 1000 روپے دیتا ہے مثلا. اگر وہ بھی اپنے سارے پیسے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کی راہ میں دے گا تو وہ بھی جو ہے 1 کا 100 گنا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. 1 کا 100 گنا. رسول فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، یہ اتنی برکت کا مہینہ ہے کہ تم قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرو گے اور اللہ تمہارے نام اعمال میں 1 ختم قرآن کا ثواب لکھوائے گا. اس صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور یہ مہینہ عند اللہ افضل الشہور، یہ رسول کا خطبہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے. یہ افضل ترین مہینہ ہے جو آنے والا ہے، اس سے بہتر کوئی اور مہینہ نہیں ہے. تم نے کیا تیاریاں کی؟ آگاہ ہو جاؤ، سال بھر تمہارے پشت پر جو گناہوں کا بوجھ لگ رہا تھا، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے اس گناہوں کے بوجھ کو ختم کر دو. یہ جو پورے سال نعوذ باللہ تم نماز سے غفلت برتتے تھے، تو کم از کم رمضان المبارک سے آگاہ ہو جاؤ کہ ایسی عبادتوں کا مہینہ، اتنا بڑا آفر ہے ہمارے لیے. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح دنیاوی آفر بھی کبھی کبھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، ایسے ہی اس کا بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. آپ کار خیر ہمیشہ کیجئے اور ہمیشہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ رمضان المبارک کا جو کار خیر ہوگا یہ آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا. میں نے بتایا تھا کہ برکت کسے کہتے ہیں گزشتہ مجلس میں غالباً، تو میں نے بتایا تھا برکت اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز امید سے زیادہ مل جائے یا امید سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، یہ برکت ہے. ہر مہینے میں سپوز کیجئے کہ آپ کے پاس صرف 4 ہی 5 کام آ رہے تھے، اور اگر اس مہینے میں 10 کام آ گئے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ برکت ہو گئی. تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو یقیناً برکتوں والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ان برکتوں سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں، یہ ہمارا علم اور ہمارے ظرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایامہ افضل الایام واللیالہ افضل لیالیہا، یعنی اس کے جو دن ہیں یہ سارے دنوں سے بہتر ہیں، اس کی جو راتیں آئیں گی یہ ساری راتوں سے بہتر آئیں گی، اس کا ایک ایک لمحہ پورے سال کے ہر لمحے سے بہتر. اس کے بعد اواخر خطبہ میں
رسول نے ہدایت کی کہ لوگوں کے روزوں کو افطار کراؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، افطاری دو، اور افطار دینے کا اتنا بڑا ثواب رکھا سرکار دو عالم نے کہ افطار کرانے والوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جو افطار کراتا ہے۔ سرکار دو عالم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہم بہت پیسے والے نہیں ہیں، ہم کیسے افطار کرائیں گے؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہ صرف ایک کھجور سے کسی مومن کو افطار کراؤ، تمہارے نامہ اعمال میں بھی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال سے بھی جو تمہارے گناہ ہیں، برائیاں ہیں، اسے ختم کی جائے گی، اسے مٹایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور آخری خطبہ ہے، اور یہ نہایت یہ لفظیں دیکھیے 1400 سال سے اس خطبہ شعبانیہ کو پڑھا جا رہا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک رسول کے دیے ہوئے اس خطبے کی ایک بات کو بھی کوئی غلط ثابت نہیں کر پایا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے آپ کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، اور یہ صرف آپ پہ فرض نہیں ہے، آپ کے پہلے بھی قوموں پہ فرض ہو چکا ہے، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ اور جو روزے کا مقصد قرآن نے بتایا وہ بہت عظیم ہے، اس مقصد کو ہم سمجھ گئے تو یہ جان لیجئے کہ ہم دین اسلام کو سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے کسی بھی نسخے کا یا کسی بھی دوا کا جو فائدہ ہوتا ہے، اس فائدے کی گارنٹی جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں لیتا۔ حد سے تجاوز کیجئے تو بھی 99% گارنٹی لے گا، 1% نہیں لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ ہے، یہ مخلوق ہے، یہ جانتا ہے کہ میرے بعد بھی یہ طاقت ہے، میرے بعد بھی یہ قوت ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات تو ہے جسے یہ معلوم ہے، اور ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد کوئی قوت اور طاقت نہیں۔ اللہ کی قوت و طاقت کے بعد کوئی قوت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے بڑی کوئی طاقت تصور کر لیں تو ہمارا ایمان اور اسلام چلا جائے گا۔ اس نے مقصد یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، یہی مقصد جمعہ ہے۔ روزہ اس لیے رکھو کہ روزہ رکھنے سے تم متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔ کیسے تقوی آئے گا؟ روزہ رکھنے والا متقی ہوتا ہے، تقوی کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، کھانے کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور آپ روزے سے ہیں، آپ کا اختیار ہے کہ آپ کھا لیں، مگر اللہ کی یہ عظیم عبادت کہہ رہی ہے کہ تم روزے سے۔ تو آپ یہ جو اوائڈ کر رہے ہیں نا، یہ جو چھوڑ رہے ہیں، پیاس لگی ہے مگر پانی نہیں پی رہے ہیں، بھوک لگی ہے مگر کھانا نہیں کھا رہے ہیں، وہ بھی کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔
آپ کبھی محسوس کیجئے گا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہ جو آپ نہیں کھا رہے ہیں کس کے لیے نہیں کھا رہے ہیں؟ یہ جو آپ پانی نہیں پی رہے ہیں کس کے لیے نہیں پی رہے ہیں؟ اسی لیے تو کہ ہم روزے سے ہیں۔ اور روزہ کس لیے آپ نے رکھا ہے؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اور یہ جان لیجئے، میں اکثر غور و فکر کرنے کے بعد اس خطبے پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ نماز میں اور دوسری عبادتوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خمس میں، حتیٰ کہ زبانی تولا اور تبرہ میں، ساری عبادتوں میں مکاری کے چانسز ہوتے ہیں، سیاست کے چانسز ہوتے ہیں، دکھاوے کے چانسز ہوتے ہیں، اپنا نام پیدا کرنے کا چانس ہوتا ہے، اپنے کو سماج اور سوسائٹی کے بیچ میں جو ہے بڑا بنا کے دکھانا بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں مکاری نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا میرے جملے کو؟ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں مکاری اور ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ بھئی کیسے نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے روزہ کسی کو دکھانے کے لیے رکھا ہے؟ اگر آپ نے دکھانے کے لیے رکھا ہے تو اکیلے میں آپ کھا رہے ہوں گے۔ بھئی اگر کسی کو دکھانے کے لیے رکھا ہو تو آپ اکیلے میں کھا رہے ہوں گے، اکیلے میں ہم پانی پی رہے ہوں گے۔ جب کوئی آئے گا تو منہ صاف کر کے پوچھ کے آ جائیں گے بھیا روزے سے ہیں، تو پھر تو آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہی نہیں۔ اس کا مطلب روزے میں جو ہے ریاکاری کا چانس کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی یہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے ایسی عبادت جس میں سو جانا اور آپ کی ایک ایک سانس جو ہے تسبیح پروردگار کا ثواب رکھنا، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہم سو رہے ہیں، ہماری جتنی سانس چل رہی ہے اتنی تسبیح کی حق کی ہمارے نام اعمال میں تسبیح پروردگار کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور میرے بچوں، مجھے بچے اپنا استاد سمجھ کے، میرے بزرگ اپنا بیٹا سمجھ کے، میرے ہمسین اپنا بھائی سمجھ کے، ہمدرد سمجھ کے یہ عہد کر کے اٹھنا کہ ہمیں کسی بھی عالم میں روزہ چھوڑنا نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو، وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے بعد میں۔ یہ عہد کر کے اٹھنا، دعا کر کے اٹھنا کہ میرے معبود ہمیں رمضان میں توفیق دینا کہ ہمارا ایک روزہ بھی قضا نہ ہونے پائے، کیونکہ اس عظیم عبادت میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا، اس عظیم عبادت کا روحانی فائدہ بھی بہت ہے اور جسمانی فائدہ بھی بہت ہے۔ آج لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے، ویٹ کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ آپ کو بتاؤں گا 70 مرض صرف روزہ رکھنے سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جو معدے کا، آپ کے پیٹ کا جو مرض ہوتا ہے، معدے کا جس کو کہا جائے، مشینری کا 70% صرف روزہ رکھنے سے مرض دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ روزے میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کھانا پینا چھوڑ دینا، اور کھانا پینا جب آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو اس کا فائدہ ہونا ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑی حکمت ہے پروردگار کی، کیونکہ پروردگار بھی اپنا سجدہ کرنے والے کو صحت یاب دیکھنا چاہتا ہے، بیمار آزار نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
بس میرے عزیزو اس رمضان المبارک کے لیے ہم استقبال کے لیے تیار ہوں، اور یہ آخری جمعے میں عہد کر کے اٹھیں کہ میرے معبود ہمیں توفیق دینا کہ سارے کے سارے روزے ہم بآسانی خلوص دل کے ساتھ سارے روزے رکھیں، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو سکے جنہوں نے تیرے حکم کی تعمیل کی اور تیرے قوانین کی پابندی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل علی محمد۔